جی السلام علیکم سر منیر ہیں. آج میرے ساتھ جو امیگریشن کے ماہر ہیں اور برطانیہ میں ہیں اور ان سے ابھی جو نیا قانون بنا ہے روانڈا قانون اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا دیں. بہت ساری افواہیں ہیں, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم میرے صاحب, سب سے پہلے شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. روانڈا قانون نو ڈاؤٹ میں ہے تو پچھلے کئی ادوار سے 3-4 ماہ سے ایک میں واحد وکیل تھا جو سب کو کہہ رہا تھا کہ یہ بریگزٹ کی طرح ایگزٹ ہو جائے گا, اور یہ روانڈا قانون بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہو پائے گا, لیکن یہ ایکٹ بن گیا ہے آپ کے جیسے میں. اور اس میں انفارچونیٹلی جیسے بریگزٹ 49-51 ریشو تھی, اس میں 240 اور 214 یعنی کوئی 24 ووٹوں کا ڈفرینس ہے. اچھا, صرف 24 ووٹوں سے یہ ایکٹ بن گیا ہے. اچھا بن گیا اب تو. ہاں جی, یہ ایکٹ بن گیا. اب اس کو کسی سپریم کورٹ کسی میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں جو 3 طرح کے ایلیمنٹس ہیں یہ کون لوگ جا سکتے ہیں. ایک تو جو 1 جنوری 2020 کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو یہ بھیج سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ انلیگل آئے ہیں ووٹ کے ذریعے ہیں. تھوڑا سا میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ انلیگل آنے کا مقصد صرف بوٹس نہیں ہے. بوٹس تو کیونکہ ایک انگلش چینل پہ میجورٹی آف دی انلیگل امیگرینٹ سینٹر ہو رہے ہیں جو جہاز کے ذریعے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے, اور وہ اپنا اوریجنل پاسپورٹ یا یہ جس کے پاس ویلڈ ویزا نہ ہو یو کے کا, وہ بندہ انلیگل انٹرنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا. وہ ایک تو ان کو وہ بھیج سکتے ہیں. دوسرا جو لوگ کسی بھی طریقے سے ڈینجرسلی انٹر ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ لیں کسی ویسل کے ذریعے, کسی فیری کے ذریعے, کسی ٹرک میں جیسے لوگ انٹر ہو کے آ جاتے ہیں, آپ کوئی ایسا وے یوز کریں جس میں کہ آپ اپنی لائف کو خطرے میں ڈالیں اور اس خطرے کی روح سے آپ یہاں اس کنٹری میں آ جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انلیگل انٹرنٹ ہے. اچھا, تیسرا انہوں نے اس میں ڈکلیئر یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص دیکھیں جس کی فیملی ہے وہ آ جاتا ہے. یہ اب ہوم آفس اس میں ایک چانس دیا ہے کہ ہوم آفس آپ کو روانڈا بھیجنے سے پہلے آپ کو ایک نوٹس دے گا, یعنی آپ کو ایک موقع دے گا کہ آپ اپنی جو بھی معروضات ہیں, گراؤنڈز ہیں کہ آپ نہیں جانا چاہتے یا جانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. اس کے بعد ہوم آفس ڈیسائیڈ کر دے گا ونس فار ایور کہ آپ کو روانڈا بھیجے گا. اچھا, خیر بندے کو نہیں ممکن ہے کسی کو ادھر رہنے کی بھی اجازت مل سکتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو انلیگل انٹرنٹ ہوں گے ان کو وہ روانڈا بھیج سکتے ہیں, وہ ہر حالت میں بھیجیں گے. ہر حالت میں بھیج سکتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ 500 کا وہ جایا کرے گا, شپ جائیں گے, اور وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو پہلے کے بھی آئے ہوئے ہیں ہمیں بھی شاید بھیج دیں گے. بالکل, پہلے والے میں نے بتایا کہ وہ پہلے والوں کو بھی ایک آفر دے رہے ہیں جو کہ 3000 پاؤنڈ آپ لے لیں اور آپ روانڈا چلے جائیں. اچھا, یہ بھی آفر موجود ہے, لیکن اس میں فورس نہیں کر رہے جو 1 جنوری 2020 سے بعد آئے ہیں. ان کو بھی کہیں گے کہ 3000 لیں اور آپ بھی روانڈا چلے جائیں. اچھا, اگر میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں 3000 لے کے چلا جاؤں تو یہ میری سویٹ ویل ہے. اچھا, اگر میں نہیں جانا چاہتا تو وہ مجھے فورس نہیں کریں گے. اچھا, قانون جو ہے وہ 1 جنوری 2020 کے بعد امپلیمنٹ ہونا ہے. صحیح. اچھا, میری نالج میں ایک دوست ہے کہ انہیں بھی یہ آفر دی. اچھا, ایک دوست ہے, انہیں یہی آفر دی گئی تھی, مگر وہ جو ایک ہوتا ہے نا جیسے ایک محسوس جگہ پہ رکھ کے ادھر کوئی مل بھی نہیں سکتا تھا, پھر یہ آفر دی گئی تھی اور پھر وہ جانے پہ مجبور ہو گئے تھے واپس نا. تو کوئی ایسا سخت کام تو نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا جس کو قانوناً وہ بھیج بھی سکتے ہیں وہ آپ کو ایک انہرڈ نہیں بھیجیں گے, ایک اپرچونٹی دیں گے, آپ کو ایک نوٹس دیں گے. لیٹ سے جیسے سیکشن 120 کا کہ جی ہم آپ کو یہاں نہیں رکھنا چاہتے, آپ کو یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ اس کا اچھا اگر جواب دے دیتے ہیں, مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری سکنس ہے, میں بیمار ہوں, یا میں سفر نہیں کر سکتا, یا میں کسی وجہ سے روانڈا نہیں جا سکتا, یا میرے ساتھ بچے ہیں, فیملی ہے, آپ کو وہ فیئر اپرچونٹی دیں گے. اچھا, آپ اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد ہوم آفس, جیسے اب دیکھیں میں اسائلم کرتا ہوں, ہوم آفس کی مرضی ہے مجھے ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. صحیح. اسی طرح وہ میری اس ریپرزنٹیشن کے بعد ایکسیپٹ کرتے ہیں تو مجھے یہیں رکھیں گے, نہیں تو مجھے واپس ادھر بھیج دیں گے روانڈا. اچھا, ڈیسیژن ان کا ہوگا, ڈیسیژن ان کا ہوگا, مگر وہ انسانی ہمدردی کے تحت کچھ نرم رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ, جی, تو اس کو کیسے بھیجیں گے؟ ناممکن ہو جائے گا نا. اچھا, چھوٹے بچے کے ساتھ روانڈا کیسے بھیجیں گے؟ دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ روانڈا میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے پاس اکوموڈیشن کیسی ہے. صحیح. دیکھیں 1921-31 اس کے اندر کوئی ینگ بچی کو تو وہ نہیں رکھ سکتے. ان کے پاس ابھی بہت ساری چیزیں, ابھی انہوں نے بھی آپ یونیفارم کرنا ہے, کیسے بھیجنا ہے, کس طرح انہوں نے کرنا ہے.
اور ہاں یہ روانڈا گورنمنٹ کس کس کو ایکسیپٹ کرے گی, بچوں کو کرے گی, فیملیز کو کرے گی, ابھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی میرا سب ٹائم لگے گا. اچھا میں نے جیسا کہ یورپ میں رہتے مجھے بھی تقریباً 30 سال ہو گئے, انسانی ہمدردی کا آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی بیماری کا کس کا چل رہا ہے, میڈیکل کا ایشو ہے یا بچوں کا ہے کوئی, اگر ٹھوس ان کے پاس شاہد ہوں گے. بات کا جواب دیکھیں میرے صاحب, روانڈا ایک کوئی ترقی پذیر ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلی اور آخری بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر کسی بندے کو کوئی خدا نخواستہ کینسر ہے, ٹھیک, کسی کو ایسی ڈیزیز ہے جس کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے روانڈا میں, ٹھیک, اس کو کیسے بھیجیں گے؟ بالکل صحیح ہے, نہیں بھیج سکتے. ہاں تو اس لیے ہیومن رائٹس کہیں نہ کہیں کام کریں گے, لیکن ویسے فرینکلی اسپیکنگ یہ روانڈا لوگوں کو بھیجنے والا جو کام ہے یہ ہیومن رائٹس کے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں دوستوں کو یہ بتا دیں کہ یہ سر فیصل منیر ہے, یہ ان کا جو باقاعدہ امیگریشن کے شعبے سے تعلق ہے, وکیل ہیں, ان کے ماہر وکیل ہیں, اور ان وکیلوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہیں, نئے نئے جو راستے ہوتے ہیں یا تکلیفیں ہوتی ہیں, غیر قانونی جو لوگ آ رہے ہیں یا قانونی طور پہ آ رہے ہیں, ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں نا. جی بالکل. اس میں میرے صاحب ہماری آفس میں الحمدللہ ہمارے آفس میں جو ہم لائرز کام کرتے ہیں اکٹھے ایک ہی آفس میں, ہم آپس میں میٹنگز کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ ہمارا اس وقت 2 بڑے جو امیگریشن سولسٹر بیرسٹرز گروپ ہیں ان کے ہم ممبرز ہیں. اچھا, جو بھی کوئی query ہوتی ہے وہ ہم اس پہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, ٹیلیفونیکلی بھی کرتے ہیں, تھرو واٹس ایپ میسیجز بھی کرتے ہیں, گروپ پہ ویسے ای میلس پہ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو میرے ساتھ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں جو خود قانون بنا رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو نئی چیز جب بنتی ہے ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے, ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور دوستوں کو یہ بتا دیں تقریباً 2 ماہ پہلے میرے اگر چینل پہ جا کے دیکھیں گے تو سر فیصل منیر صاحب کے میرے انٹرویو تھے, ان کے بعد ٹائم نہیں مل رہا تھا, اتنا بیزی چل رہے تھے, اتنا ٹف چل رہے تھے. آج بھی بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے, تو میں نے سوچا جو موجودہ جو روانڈا کی صورتحال ہے وہ ان کی نظروں سے گزری, بلکہ انہی کا کہنا تھا یہ قانون بنے گا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے قانون نہیں بنے گا, مگر ان کا یہی کہنا تھا, مختلف چینلز کے اوپر آ کے ان کا باقاعدہ یہی تھا کہ یہ بنے گا ضرور نا. تو میں نے دیکھیں میرے چینل 92 جیو سما پہ آپ میرے انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس وقت بہت سارے اس پینل پہ بیرسٹرز بھی تھے, سولسٹرز بھی تھے, ماہر قانون بھی تھے. تو میں نے واحد وکیل تھا جس نے کہا تھا کہ یہ پہلے بریگزٹ جو ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا, ایگزٹ ہو گیا, تو یہ نہ چاہتے ہوئے روانڈا بل بھی ہو جائے گا. اور کیونکہ میں دیکھ رہا تھا, یہ 6 سینس ہوتی ہے آپ کی, اسمیل کرتے ہیں آپ, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ کسی طریقے سے بھی اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ الیکشن سٹنٹ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر کے رہیں گے. اور وہ انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, اس کو ایکٹ بنا دیا. بہت شکریہ. اچھا سر, مجھے صرف ایک دفعہ نا میں کئی دفعہ ایڈٹ کرتے ہوئے بھول جاتا ہوں, آپ کا نمبر, آپ کا کانٹیکٹ نمبر پلیز بتا دیں. میرا یوٹیوب چینل ہے, آپ مجھے لنکڈ ان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. امیگریشن ود فیصل منیر, اور 07453486686. یہ میرا نمبر, آپ نیچے اس کو پٹی میں چلا دیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو اگر کسی کو مجھ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی یا مجھ سے کوئی اس بارے میں مجھ سے کوئی چاہ رہے ہوں گے کوئی مشورہ کرنا, تو میں حاضر ہوں. اچھا, جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ؟ جی گھریلو مسائل کے بارے میں کسی حد تک جس میں امیگریشن ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا, نہیں جب میاں بیوی کے جھگڑے یا کوئی اس طرح کے جو ایشوز ہو جاتے ہیں یہ بھی ڈیل کرتے ہیں نا, اگر اس میں کوئی امیگریشن ریلیٹڈ ہو تو وہ ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, تو بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور تمام دوستوں کا بھی. دیکھیں اور اس ویڈیو کو آج کل دوستوں میں بھی شیئر کریں, اس وجہ سے کہ لوگوں کو بہت ضرورت ہے. لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, مختلف لوگ جو فیک خبریں چلا رہے ہیں, آدھی خبر سنی آدھی خود بنا دی نا ویڈیو وائرل کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے لوگ بہت گھبراہٹ کا شکار ہے نا. میں نے اسی لیے کہا میرا صاحب کہ کیونکہ یہ نیا قانون بنا ہے, اس میں بہت سارے فلاز ہیں, اس میں بہت سارے لیکوناز ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں بیئر ریڈنگ کہتے ہیں, سمپل پڑھنے سے چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو کسی اچھے ماہر, مجھ سے نہیں, کسی اچھے ماہر قانون سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کرنا چاہیں گے I'm more than happy. میں نے آپ کو بتا دیا میری یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, آپ مجھے آفس کال کریں, موبائل پہ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو جو بہتر رائے ہوگی وہ دوں. اچھا, یہ ان کی بہت بڑی بات ہے سر فیصل منیر کی کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اچھے رابطے کے لیے
किसी अच्छे वकील से रब्ता करें, चाहे मुझसे करें चाहे किसी और से करें, वो हाँ बेशक वो आपकी चॉइस है, कोई भी वकील आप चॉइस कर सकते हैं। इनका मैं नंबर भी दे दूंगा सर फैसल मुनीर का, इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको एडवाइस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।